السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ افطاری کے بعض آداب و احکام کے بارے میں۔ میرے دوستو، روزے کے سنن اور مستحبات میں سے سحری کھانا اور افطاری کرنا ہے، اور افطاری کرنے کے کچھ آداب اور احکام ہیں جو سنت میں بیان کیے گئے ہیں، صحیح حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات افطاری کے تعلق سے یا روزہ افطار کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ افطاری کا وقت کیا ہے، روزہ دار افطاری کب کرے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، رواہ البخاری فی صحیح۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ تو افطاری کا وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور افطاری میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ افطاری کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا جائے، نہیں، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سورج ڈوبتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، رواہ البخاری فی صحیح۔ صحیح بخاری کے حوالے سے میرے دوستو یہ روایت، یہ حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے یا بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ جلدی افطاری کرتے رہیں گے، یا جب تک وہ جلدی روزہ افطار کرتے رہیں گے۔ افطاری میں، کیونکہ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى يؤخرون، رواہ ابو داود فی سنن۔ یہ سنن ابو داود کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، افطار میں، روزہ افطار کرنے میں، افطاری کرنے میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جان بوجھ کر وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے احادیث کے اندر۔ جس طرح میرے دوستو سورج غروب ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا ممنوع ہے، اسی طرح سے غروب آفتاب سے قبل، سورج ڈوبنے سے قبل جان بوجھ کر افطاری کرنا بھی ناجائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس طرح کے عمل سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے جلدی افطاری کر بیٹھے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے افطاری کر بیٹھے، تو اس پر لازم یہ ہے کہ حقیقت کا علم ہوتے ہی، یعنی جیسے اس کو پتہ چل جائے، اسے علم ہو جائے حقیقت کا، تو فوراً کھانا پینا ترک کر دے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ اور جب پھر افطار کا صحیح وقت ہو، یعنی جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو یا سورج ڈوب جائے، تو اس وقت روزہ افطار کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یقیناً اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ اسی طرح سے میرے دوستو وصال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وصال کا معنی ہے ملانا۔ افطاری کیے اور آئندہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا وصال کہلاتا ہے، جیسے کہ ایک دن سحری کھا کر کے روزہ رکھا جائے اور دوسرے یا تیسرے دن افطار کیا جائے، یعنی کنٹینیو
2-3 دن کا روزہ رکھا جائے تو یہ وصال ہے، اور 2 یا 3 دن یا 3 روزوں کو آپس میں ملا دینے کا نام وصال ہے، اور سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا ہے، اور ایک روایت میں کہ روزے میں وصال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ وصال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو بسم اللہ پڑھ کر کے، یا افطاری کے آداب اور احکام میں سے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا افطاری کرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گئے انشاءاللہ۔ اور روزہ کن چیزوں سے افطار کرنا چاہیے، اس کا ذکر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند تر کھجوریں کھا کر کے افطاری کرتے، ان تازہ کھجوریں، اس کو رطب کہا جاتا ہے۔ اگر تر کھجوریں یا تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، تمر جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ بھی دستیاب نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطار کرتے تھے۔ تو میرے دوستو اگر میسر ہو تو رطب یعنی تازہ کھجوروں سے، اگر وہ میسر نہ ہو تو خشک کھجوروں سے، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ نمک اور پانی سے روزہ افطار کرنے کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کو روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا، رواہ الترمذی، سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی تو اسے بھی روزے دار جتنا اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور روزہ افطار کروانے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے یہ حدیث۔ آپ کے ہاں روزے داروں نے افطاری کی اور آپ کا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ تو میرے دوستو یہ افطاری کے کچھ آداب اور احکام تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے اور نیکیاں جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔